गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ आपका दोस्त मोहसिन। अच्छा दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7:10 और मैं अपना हिसाब किताब लेकर ऊपर आ गया हूँ एज़ यूजुअल। अच्छा, आज सबसे ख़ास और अहम बात यह है कि जो CSS को पास करने का मेरे पास आखिरी हथियार है ना, वो मैंने क्या कहते हैं वो इस्तेमाल करना पड़ गया है और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको बताया कि मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी कहीं ना कहीं कसक बाकी रहती है कि नहीं यार, इससे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इससे अच्छा पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा पढ़ने से मुराद मैं वो जानवरों की तरह नहीं पढ़ता कि सुबह उठा और दिन रात एक करता रहा पढ़ता रहा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि समझ के पढ़ना चाहिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं पता तो चले, भी कोई काम कर रहे हैं तो उसका पता तो हो ना। तो इस तरह मैं हमेशा इसी तरह पढ़ता हूँ और फिर इसी तरह पढ़ पढ़ के मेरी रूटीन बन गई है कि अब मैं ज़्यादा भी पढूँ तो मुझे वो चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि बार बार पढ़ के। हाँ, पहले पहले शुरू में मैं इस तरह 16-16 घंटे भी पढ़ता रहा हूँ। जब मैं उधर कमरा लेकर लैदा में पढ़ता था तो 16-16 घंटे में पढ़ा हूँ, लेकिन जो 16 घंटे पढ़ता था तो उसका आउटकम इतना कुछ अच्छा नहीं आता था। लेकिन खैर वो दैट वाज द पैसेज ऑफ टाइम कि तब उस तरह की ज़रूरत थी। सिलेबस इकट्ठा करना था, चीज़ें इकट्ठी करना थी और पढ़ना था। लेकिन अब जो पढ़ता हूँ वो एक समझ के साथ पढ़ता हूँ कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। जो मतलब एक पैराग्राफ भी पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे ये नहीं होता कि मैं इधर से क्या कर रहा हूँ। यार एक बार तो साउंड ख़राब कर रहा है, पहले तो मैं इसको कहूँ ना थोड़ा आवाज़ आस्ता करे। अच्छा, उसको बोल दे आवाज़ थोड़ी मट्ठी करें, वो ना रिकॉर्डिंग उन्हें लगाई हुई थी। अच्छा, तो अब जो मैं पढ़ता हूँ तो वो ये है कि समझ के साथ पढ़ता हूँ, मुझे वाकई इसकी समझ आती है। तो मैंने अपना सारा हिसाब किताब लगाया कि यार मेरे अंदर वो पूरी कैपेबिलिटी है, मतलब कि वो बातें मौजूद हैं जो एक CSS एस्पायरेंट या CSS को जो क्वालिफाई कैंडिडेट होते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं, जो उनमें होती हैं वो मेरे अंदर भी मौजूद हैं। अच्छा, मैं जहाँ तक CSS को समझा ना तो CSS पता है क्या है? CSS मेरे ख्याल नहीं बल्कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, बल्कि जो मैं समझता हूँ और इस चीज़ को ये है कि CSS एक अपग्रेड है। मतलब कि अभी हम थोड़े पीछे होते हैं जब, लेकिन पेपर का लेवल ज़्यादा होता है। फ़र्ज़ करें कि जब हमने डिग्री हासिल की, BS किया, BSc किया, व्हाट्सएवर, तो तब तो हम कैपेबल नहीं थे कि हम पाकिस्तान की किसी पॉलिसी पे कुछ अपनी ओपिनियन दे सकें, ठीक है ना, या कोई बात कर सकें या कुछ बता सकें। कुछ ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं बल्कि हर बच्चे की यही स्टोरी है। तो क्योंकि आपको पता है कि 80% 90% बैकग्राउंड जो होता है वो गवर्नमेंट है, या फिर वो अगर गवर्नमेंट ना भी हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हों, तो तब भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि जिस तरह हमारी एबिलिटी नहीं होती कि हम उस पर कोई कमेंट कर सकें। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा जाए, और या फिर बदलती अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसको। तो ये एक अपग्रेडेशन है कि जो पेपर का लेवल होता है वो हमारे से ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे हम ना कोई ओपिनियन बिल्ड कर रहते हैं, ना वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैन कुछ बच्चे वो सीख जाते हैं, चीज़ें पढ़ पढ़ के वो सीख जाते हैं, अपने आप को इतना बुलंद कर लेते हैं कि जहाँ पे वो एक अच्छी ओपिनियन दे सके। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो है इंग्लिश बैरियर है। बेशक ये एक लैंग्वेज है, हमें सादा इंग्लिश करनी चाहिए, लेकिन सादा इंग्लिश के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और एक एडिशनल बर्डन है जो आप देखें ना। अब मुझे पाकिस्तान फॉरेन अफेयर के हवाले से मुझे बहुत कुछ पता है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, मुझे लगता है कि अभी तो मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को अगले 5-7 या 10 सालों में ना सबसे ज़्यादा मसला अफ़गानिस्तान से होगा। तो इसलिए पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर जो है ना वो हॉट नहीं रखने चाहिए। एक बॉर्डर जो है ना वो पैसिफाई करना चाहिए, चाहे वो इंडिया का पैसिफाई कर लें, चाहे वो अफ़गानिस्तान का कर लें। तो अफ़गानिस्तान जो है हमारी ड्यूरन लाइन का मसला है, तो अफ़गानिस्तान तो कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट भी नहीं किया कि इस लाइन को। लिहाजा मुझे वो लगता है कि 5 साल 10 साल बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है ना वो अफ़गानिस्तान से होगा। इसलिए पाकिस्तान को अपनी इस तरह फ़ॉरेन पॉलिसी को इस तरह अलाइन कर लेना चाहिए कि जिसमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, ठीक है। और इसके अलावा अब इसराइल को जो है ना सऊदी अरब UAE और सारे मुल्क जो हैं 6-7 वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान भी उसके बारे में सोचे एक्सेप्ट क्या करना, लेकिन कुछ इस तरह की अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को अलाइन करे कि जिसमें हमारे ताल्लुकात, अब सऊदी अगर कर रहे हैं जो वहाँ पे हमसाए हैं, तो हमें क्या पड़ गया, हम इतने दूर बैठे हैं, हम क्यों ना करें।
مطلب قبول کرنا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی پالیسی کو دیکھیں، اپنے تعلقات اور ان چیزوں کو دیکھیں. مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو اب جو اپنی فورن پالیسی سیٹ کرنی چاہیے، اور خاص طور افغانستان کو لے کر. اچھا، یہ ایک اپ گریڈیشن ہے. اب یہ میں جب کالج سے نکلا تھا تب تو مجھے نہیں پتہ چلا، جب میں نے پہلا سال پڑھا تب بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ ہماری وہ مینٹل ایبلٹی بھی اتنی نہیں تھی. لہٰذا اس طرح بچے پڑھ کے وہ اپنا گین کر لیتے ہیں، وہ ایبلٹی گین کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ سی ایس ایس کے لیول پہ پہنچتے ہیں، اور تب جا کے مطلب ریٹن ہوتا ہے تو ریٹن وہ لکھنے کا طریقہ ساری چیزوں میں اپ گریڈ ہو جاتے ہیں، اور دین جا کے وہ پاس ہو جاتے ہیں. اور جو بچے نہیں کر سکتے، مطلب کہ 80% 90% بچے، آپ کو پتہ ہے اسکول کالج میں ہماری مینٹل ایبلٹی کے بارے میں کچھ اس طرح کا کام نہیں ہوتا، تو وہ گین نہیں کر پاتے، لہٰذا وہ پھر پاس نہیں ہو سکتے. اچھا، اب میں یہ سوچے سے مراد یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے اندر وہ تمام کیپیبلٹی موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، تمام ڈیٹا موجود ہے، سوچنے کا انداز، لکھنے کا انداز، پریکٹس لکھنے کی میں نے وہ کی ہے، A to Z چیز میں نے کی، اور میں نے اپنی اسیسمنٹ کی ہے کہ یار میں بالکل کر سکتا ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین، اور اس کے بعد اپنے آپ پر، کہ میں اگر چیزوں کو بالکل اچھے طریقے سے کروں اور جس طرح کر رہا ہوں تو میں کر سکتا ہوں. لیکن ابھی بھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں، کیونکہ میں جو ایوریج میرا ٹائم ہے نا، وہ میں 7 گھنٹے 8 گھنٹے دے رہا ہوں. پرابیبلی میں تقریباً 6-7 بجے اٹھ جاتا ہوں، اور سارا دن اپنا کام کرتا رہتا ہوں، بیچ میں کچھ سو بھی لیا، ٹائم بھی، مطلب میچ ہو تو میچ بھی دیکھ لیا، تو بالکل ریلیکس ہو کے پڑھتا ہوں. میں وہ یہ نہیں کہ بک اٹھائی، مطلب جو پڑھنا ہے میں ایک پیراگراف بھی پڑھوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھی جاؤں بکس پہ بکس پڑھی جاؤں اور ایٹ دی اینڈ پتہ چلے کہ یار کیا پڑھا یہ پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ایسا نہیں. ہاں، یہ پہلے ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں. تو میں نے اپنی اسیسمنٹ کی ہے کہ میں بالکل کر سکتا ہوں، بس مجھے اب ڈٹرمائن رہنا ہے، فوکس رہنا ہے. اور یہ کہ مطلب کہ ایک آخری ہتھیار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ کفن باندھ لیتے ہیں کہ مطلب کہ یار میں نے کفن باندھ لیا، بس اب میں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، میرے پاس آئی ہیو نو آپشن. مطلب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں. بے شک پڑے ہیں، لیکن میں ان کو بس چھوڑتا ہوں کہ نہیں، اب میں نے اس کو کرنا ہے، اور کفن باندھ کے کرنا ہے، کہ بس یار نہیں اس کے پیچھے ٹوٹ کے نا، وہ کہتے ہیں نا، پڑ جانا ہے. مطلب کہ شوق بھی ہے، جذبہ ہی ہے کہ بس بھی جو سی ایس ایس کا یہ قلعہ ہے نا، اس کو فتح کرنا ہے. تو وہ جو کفن باندھنا ہے نا، وہ میں نے آج سے باندھ لیا ہے. آج کیا ڈیٹ ہو چکی ہے؟ ہمیشہ میں ڈیٹس وغیرہ یاد رکھتا ہوں. میرے خیال ہے آج 26 سپتمبر 2023 ہے. تو ابھی کوئی 160 دن رہتے ہیں ہمارے سی ایس ایس کے امتحان کو لے کر، پروبیبلی 5 ماہ اور 10 دن، مے بی نہیں، تقریباً اتنے ہی ہیں، 1-2 دن آگے پیچھے. تو اس طرح کی بات ہے کہ میں وہ کفن باندھ کے نا اب اس پہ لگ گیا ہوں. تو انشاءاللہ اب جو ہے، پہلے بھی میں وہ ایفرٹس کر رہا تھا، چیزیں مطلب کہ روزانہ اگر میں نئی ویڈیو بنا رہا ہوں یا نئی چیزیں کر رہا ہوں تو ایک ہر دن نیا دن ہوتا ہے، ہر دن ہی آپ ایفرٹ کرتے ہیں، ہر دن ہی آپ کچھ سیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے سیکھ کے پھر آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ اٹس مائی ٹائم. تو میں وہ والی بات ہے. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ چیزیں ہوگی. یار چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی. تو اب میں کفن باندھ کے جو ہے بس، یعنی کہ آخری ہتھیار یہی ہے کہ کفن باندھ کے نکلنا ہے اور اس کو کرنا ہے. یار بس مجھے پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے، دوست کیا کرتے ہیں، آتے جاتے، مجھے بڑا دل کرتا ہے میں اچھے دوست بناؤں. اچھے دوست سے مراد غریب امیر صاحب، اور ان کے ساتھ چلوں، سوشل لائف ہو. بے شک ہے ابھی بھی، لیکن پھر بھی میں بھی کہتا ہوں، کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے نا. اب دیکھیں نا، 12 سبجیکٹس ہیں، ہر سبجیکٹ کو آپ آدھا گھنٹہ بھی دو تو آپ کو کتنے، تقریباً 6 گھنٹے یہ. اور پھر جو انگلش کا ٹائم ہے وہ، اور روزانہ تو آپ کو پتہ ہے 12 کے 12 پڑھے نہیں جاتے، تو 1-2 سبجیکٹس لے کر بندہ چلتا ہے. اور پھر انگلش کی جو کمانڈ ہے، ایک انگلش سیکھنی، ٹھیک ہے، اور دین لکھنی، یہ ایک الگ طریقہ ہے، الگ چیزیں. تو اس وجہ سے ٹائم بہت کنزیوم ہو جاتا ہے. ادروائز جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اگر 8-10 گھنٹے یا 12 گھنٹے پڑھتا ہوتا ہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ فنکی ہے یا پھر وہ پاگل ہے جو بیٹھا ہے، کیونکہ اس کا ٹائم ٹیکنگ ہے. سی ایس ایس ٹائم ٹیکنگ ہے. اگر سی ایس ایس نہ بھی ہو، اگر آپ کو 1 سال کا ٹائم ملے اور 12 سبجیکٹس ہوں، اور پھر اپنی انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہو، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو روزانہ کتنا کام کرنا پڑے گا. اور جب یہ اب سی ایس ایس ہے، ہم نے سول سرونٹ جو سی ایس پی بننا ہے آگے جا کے، تو ہمیں تو وہ تمام چیزیں بھی گین کرنی ہیں، جو ایک سوچنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی بڑھانا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ساری اکٹھی کر کے بندے نے جانا ہے.
ریزلٹس کیا آتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بالکل کروں تو اللہ کے حکم سے نا میں اس کو اچیو کر سکتا ہوں، یہ بات مجھے بالکل جو میرے ذہن میں آئی، دل میں آئی، وہ میں نے آپ کو کر دی۔ بالکل کبھی کبھی فیڈ اپ بھی ہوا تو وہ بھی میں شیئر کرتا رہا ہوں، لیکن اب فیڈ اپ نہیں ہوں۔ اب مجھے جب چیزیں پڑھ رہی ہیں، دیکھ لی ہیں، تو مجھے وہ مطلب میں نے اسیس کر لیا کہ ہاں میں اپنے آپ کو CS پاس کرتا دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح کل حارث رؤف نے کہا ہے کہ ہم مطلب ورلڈ کپ کے لیے بھی سٹارٹ ہونے والا ہے 5 اکتوبر سے، تو حارث رؤف نے کل پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم پاکستانی ٹیم جو ہے اپنے آپ کو فائنل میں دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے اس کے بعد اچھی لگی کہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہاں ڈر کے بغیر، تو اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو CS کا پاس کرتا، کلیئر کرتا دیکھ رہا ہوں۔ تو باقی رزلٹس تو اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں، فل محنت کریں گے، فل ایفرٹ کریں گے جیسے کر رہے ہیں، اور مزید یہ کہ اب تو میں نے کفن باندھ لیا ہے، تو جب بندہ کفن باندھ کے نکلے نا تو پھر بس، کیونکہ وہ تو پھر ڈرتا تو ہے نہیں، تو پھر تو اس کیا فیلئر نے ڈرانا، یا پھر کیا کسی نے کچھ اس کا کر لینا، کیونکہ وہ تو آلریڈی ہی از ریڈی ٹو ڈائی۔ تو اس لیے اب میں جو بھی رزلٹ آئے مجھے وہ قبول ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سر جو ہے نا سر خم تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن بھی نہیں، ہم خدا سے کوئی لڑائی تو نہیں کر سکتے، اور کریں گی بھی تو ہم کس طرح لڑائی کر سکتے ہیں؟ سو ہم جو بھی ہو تو ہمیں وہ تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن رزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے محنت کرنا، اور میں جتنا سمجھ سکا ہوں اور آپ کو بتا سکا ہوں، پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں آئی یا صحیح سمجھا سکا ہوں کہ نہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ کہ اب تو میں کفن باندھ کے نکل رہا ہوں۔ کل ایک میرے دوست ہیں ہارون بھائی ادھر فیصل آباد سے، تو انہوں نے مجھے کال بھی کی تھی کہ تم نا اب کچھ نیا بنوگے، تم ایک مطلب کہ اب تم وہ کیا کہتے ہیں، میری 4-5 جگہ میں سلیکشن نہیں ہوئی نا، تو وہ فیلیئرز آر فیڈ بیک، تو اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جب بندہ نیچے جائے نا تو پھر جب اوپر آتا ہے تو وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اور ایک اچھا کرتا ہے، اور واقعی اس کی بات ٹھیک تھی، اور مجھے بھی میں نے بھی کہا ہاں بھائی سوچتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن بالکل اس کی بات ٹھیک تھی، اور مجھے بھی پتہ تھا کہ جب میں نیچے جاؤں گا اور پھر جب ریزیلینٹ یعنی کہ ریلیکٹنٹ ہوں گا، اوپر آؤں گا، تو میں انشاءاللہ ایک اچھی پرفارمنس دوں گا، اور بہترین پرفارمنس، اور پرفارمنس بھی CS میں دوں گا۔ اب میں نے کفن باندھ لیا ہے، اب نکلیں گے، اب کریں گے، اور بس یہ والی بات ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ اور ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی، کوئی 12 منٹ کی۔